انجیل مقدس بامطابق مقدس کا اس کا 12واں باب اس کی 16ویں آیت سے سنے گی۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر کھا پی عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ شریف رکھیں۔ عزیز بھائیو اور بہنوں، خدا کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہم سب کو بلایا ہے، ہمیں دعوت دی ہے، اور ہم نے خدا کے اس بلاوے اس دعوت کو قبول کیا۔ آج ہم سب خدا کے پاک گھر میں موجود ہیں، اس کے کلام کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ پاک ضیافت میں جو یسوع مسیح کی آخری آنے کی یادگار ہے، اس کے بارے میں یہ سنیں گا کہ میری یادگاری کے واسطے، شامل میری یادگاری کے واسطے اس میں ہم شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب کو لائے گئے ہیں، مبارک ہیں، اور خداوند نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے۔ آج کلام مقدس میں ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے لالچ۔ سمجھ کیا ہے ہمارا آج کا عنوان؟ لالچ۔ یہ جو برائی ہے، یہ جو گناہ ہے جو دنیا میں بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے جا رہے ہیں، برادریاں ٹوٹتی جا رہی ہیں، قومیں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ اس پر آج ہم نے غور کرنی ہے کہ یہ لالچ در حقیقت ہے کیا، کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر ہم کس طاقت سے اس پر جو ہے وہ غالب آ سکتے ہیں یا اس پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال سے شروع کرنے، لالچ ہوتا کی ہے ویسے؟ شاباش، جلدی جلدی، لالچ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے لالچ؟ صاحب جلدی، کسی چیز پہ قبضہ کرنا لالچ، اور کیا مطلب ہے کہ جو ہے وہ اچھی نہ ہونا، شاباش، صرف نقصان پہنچانا، شاباش، اپنے فائدے کے لیے اپنے بارے میں سوچنا، شاباش، اور لالچ کا پتہ ہی نہیں، کہیں جانے ہیں یہ 2-3 باتیں ہمیں پتہ ہے، گناہ ہے، خدا سزا دیتا ہے، لیکن لالچ جو در حقیقت ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے بہت ساری باتوں میں ہم لالچ کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اسے جانتے نہیں ہیں، اسی لیے ہم کر جاتے ہیں۔ بس کہ جب ہمیں پتہ ہوگا، شعور ہوگا اس کا، پھر ہی ہم اس پر غالب آ پائیں گے۔ اور شیطان بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ شیطان کو جانتے نہیں ہیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کبھی۔ اگر آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ ہے کون، کیا کرتا ہے، کیسے نقصان پہنچائے گا، تو آپ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ جب بادشاہ کسی بادشاہ کو شکست دیتا ہے تو پہلے وہ اس کی فوج کے بارے میں جانتا ہے، وہ کتنا طاقتور ہے، کتنی دولت اس کے پاس ہے، کتنی فوجیں لے کے وہ بیٹھا ہے، پھر ہی وہ اس پہ حملہ کرتا ہے، پھر ہی وہ غالب آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ لالچ ہے کیا، پھر اس سے آگے بات کریں گے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ ضروریات کا نام سنا ہے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بولنا آپ ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، ضرورت کیا ہوتی ہے؟ شاباش، وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ ننگا ہے، کپڑے نہیں ہے اس کے